القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. تو اس کو پہلے ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں وَمَا الْقُرْآنُ مَخْلُوقًا تَعَالَى. تو یہاں جو پہلا جملہ ہے وہ مخلوقاً پہ ختم ہوتا ہے اور تعالیٰ سے دوسرا جملہ شروع ہوتا ہے. تو یہ دو جملے مل کے ایک شعر بنا رہا ہے. تو اسے یوں پڑھنا چاہیے وَمَا الْقُرْآنُ مَخْلُوقًا تَعَالَى كَلَامُ الرَّبِّ مِن جِنسِ الْمَقَالِ. تو اب یہ اس کا مفہوم درست ہوگا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو چھوٹا سا ایک کامہ انہوں نے مخلوقاً کے بعد دیا ہے تاکہ سمجھا جا سکے کہ یہاں سے دوسرا جملہ یعنی ایک نیا سینٹنس شروع ہوتا ہے. تو قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ ما نافیہ ہے. تو قرآن مخلوق نہیں ہے اور یہ ما مشبہ بلیس ہے. یہ کیا ہے؟ ما مشبہ بلیس. اور ما اور لا مشبہتان بلیس جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ما نکرہ اور معرفہ دونوں پہ آتا ہے اور لا جو ہے وہ صرف نکرہ پہ آتا ہے. تو اس اعتبار سے ما معرفہ پہ بھی آ سکتا ہے. وَمَا الْقُرْآنُ مَخْلُوقًا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. تعالیٰ کلام الرب اللہ رب العزت کا کلام بلند ہے اس سے. ان جنس المقالی جو گفتگو بشر کی جنس سے ہے، جو بشری گفتگو ہے اس کی جنس سے اللہ تعالیٰ کا کلام بلند ہے، وراء الورا ہے. اس کی آپس میں کوئی تشبیہ دی نہیں جا سکتی. تو اس لیے فرمایا تعالی بلند ہے کلام الرب اللہ کا کلام ان جنس المقالی جو عام گفتگو بشر کی ہوتی ہے اس کی جنس سے اللہ تعالیٰ کا کلام بلند ہے، منزہ ہے اور ورا ہے. تو یہاں پر جو بحث ہے وہ بڑی مشہور بحث ہے عقائد کی، جس کو کہا جاتا ہے خلق قرآن کا مسئلہ، یا اسے مسئلہ خلق قرآن بھی کہتے ہیں. تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانی دی ہے، بڑی انہوں نے تکلیف برداشت کی ہے. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل جو ہیں وہ اسی مسئلے میں کافی عرصہ جو ہے وہ جیل میں رہے، بڑے کوڑے وغیرہ اور وہ برداشت کیا، لیکن وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. اور اس دور میں ایک کلامی بات یہ چلی ہوئی تھی کہ نہیں کلام مخلوق ہے، اور ان کو شک اس بات پہ پڑتا تھا کہ قرآن صفحات پہ لکھا ہوا ہے اور صفحات جو ہیں یہ تو مٹ جاتے ہیں اور سیاہی جس سے لکھا جاتا ہے وہ سیاہی بھی دھل جاتی ہے، تو ورقے بھی پھٹ بھی سکتے ہیں، جل بھی سکتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ کلام مخلوق ہے. جبکہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل نے عقائد اسلام پہ پورا پیرا دیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی صفات، کل ہم نے پڑھا تھا کہ صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں بلکہ ملازمۃ للموصوف، کہ جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. تو جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے بولیے اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں. اور اللہ کی صفات ذاتیہ اور افعال ہم نے کل پڑھی کہ کچھ صفات ذاتیہ ہیں کچھ صفات افعال ہیں. تو کلام اللہ کی صفت ذاتیہ ہے یا صفت فعل ہے؟ صفت ذاتیہ ہے. یہ اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ایک ہے کلام. تو اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا. تو اللہ کا متکلم ہونا یہ اس کا وصف ذاتی ہے اور یہ اس کی ذات کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اور کبھی بھی کلام اللہ سے جدا نہیں ہو سکتا. تو جیسے اللہ قدیم ہے اسی طرح صفت کلام بھی قدیم ہے. لہٰذا جو اس قدیم کو حادث بنانا چاہے تو وہ بھی مومن نہیں رہ سکتا جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حادث ہے، مخلوق ہے. تو قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے. اس لیے قرآن کو مخلوق کہنے والے کا تعلق اہل اسلام سے نہیں ہو سکتا. لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اسی طرح قرآن بھی بولیے کیا ہے؟ قدیم ہے. اس لیے فرمایا وَمَا الْقُرْآنُ مَخْلُوقًا قرآن مخلوق نہیں. اچھا یہاں ایک بڑی باریک بحث ہے جو آپ کو جاننی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ عوام الناس کے سامنے جب ہم نے عقیدہ بیان کرنا ہے تو اس وقت تو ہم نے کیٹاگوریکلی یہ کہنا ہے بالکل بغیر کسی تفصیل کے کہ قرآن مخلوق نہیں. بولیے قرآن مخلوق نہیں.
بلکہ یہ خالق کی صفت ازلی ہے، لہٰذا تو قرآن کلام اللہ ہے، لہذا مخلوق نہیں۔ لیکن جب ہم اس کو باریک بینی سے سمجھیں گے تو پھر ہمیں ایک لفظ کہنا پڑے گا جو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کلام نفسی ہے۔ کیا ہے بولیے؟ کلام نفسی۔ تو کلام کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک کلام نفسی اور ایک کلام لفظی۔ کلام نفسی اور کلام لفظی، جو میرے دل میں ہے وہ کلام نفسی ہے، اور جو لفظ بن کے باہر نکلا وہ کلام لفظی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قدیم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام نفسی ہے، جو اللہ رب العزت نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کلام فرمائے اور حضرت جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا، وہ کلام نفسی جو ہے وہ قدیم ہے۔ جب وہ لفظوں میں ڈال کے قرآن کے صفحات پہ لکھا گیا تو یہ کلام لفظی جو ہے، اس کے الفاظ یہ وقتی طور پہ زائل بھی ہو جاتے ہیں، دریا برد بھی ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو کلام نفسی ہے وہ قدیم ہے۔ بولیے جو کلام نفسی ہے وہ قدیم ہے۔ تو یہ ہمارا اصل سٹانس ہے جس کے اوپر ہمارے علماء کرام نے وضاحت کی ہے۔ تو یہ بھی فرق آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ کلام نفسی اور کلام لفظی میں کیا فرق ہے۔ اگلے شعر میں فرمایا وَرَبُّ الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ لَٰكِن بلا وصف تمکن واتصالی۔ اور اس پہ بھی کل تمہیدی گفتگو ہو گئی تھی، تو آج ہم ذرا سپیڈ سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور کل گفتگو یہ ہوئی تھی کہ رب العرش، کہ اللہ عرش کا بھی رب ہے اور وہ عرش سے مافوق ہے۔ بولیے عرش سے مافوق ہے، بلند ہے۔ لیکن یعنی ہم یہ تو کہیں گے کہ اللہ عرش پہ متمکن ہوا، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمکن اور اتصال کا وصف ہم بیان کریں، تو ہم کہیں گے تمکن اور اتصال کے وصف کے بغیر وہ عرش کے اوپر ہے۔ ہم یہ تو کہیں گے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، عرش سے بلند ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عرش سے جڑا ہوا ہے، اس کا اتصال عرش سے ہے اور عرش کے ساتھ اس کا لمس ہو رہا ہے، جیسے اس وقت میرا لمس اس کرسی سے ہو رہا ہے، آپ کا لمس قالین سے ہو رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں اتصال۔ اب آپ کے وجود کا اتصال اس سے ہو رہا ہے، میرا بھی ہو رہا ہے، ہم سب کا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے وجود کا اتصال عرش سے ہو رہا ہے؟ اب اس پہ ابن تیمیہ نے جو ہے وہ بہت اچھی اچھی باتیں بھی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ بعض باتوں سے امت نے بہت بڑا بڑا اختلاف بھی کیا ہے، لیکن اختلاف کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی پوری شخصیت کو مجروح کر ڈالیں۔ یہ وہی ابن تیمیہ ہیں جنہوں نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول لکھی، یہ وہی ابن تیمیہ ہیں جنہوں نے درء التعارض بین العقل والنقل لکھی ہے، جن کی بے شمار کتابیں۔ لہٰذا ہم ان کی شخصیت کو اس طرح مجروح نہیں کرتے کہ ہم کہیں جی بالکل ہی ہم انکار کرتے ہیں۔ خذ ما صفا دع ما قدر، کہ جو صحیح ہے وہ لے لو، جو صحیح نہیں اسے چھوڑ دو۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس مسئلے میں ٹھوکر کھائی ہے، اور انہی سے ایک نیا فرقہ جنم لیا جنہیں فرقہ متجسدہ کہا جاتا ہے، کہ علامہ ابن تیمیہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح میری کرسی پہ میں بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی اس سے آوازیں نکلتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو اس سے عزیز نکلتی ہے۔ کچھ مصادر سے انہوں نے عزیز کہتے ہیں وہ جو لکڑی کی آواز پیدا ہوتی ہے ہلنے کی وجہ سے۔ تو اس طرح کی جب گفتگو انہوں نے کی تو پھر ان پہ کفر کے فتوے بھی بعض لوگوں نے لگائے اور اس کی پھر وجوہات تھیں، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے۔ اسی لیے ہمارا جو ماتریدی عقیدہ بدء العمالی میں بزرگوں نے لکھ دیا وہ یہی ہے وَرَبُّ الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ لَٰكِن بِلَا وَصْفِ التَّمَكُّنِ وَاتِّصَالِ، کہ اللہ عرش کے مافوق ہے، لیکن ہم اس میں تمکن اور اتصال کا وہ معنی نہیں کریں گے جو معنی ہم عام بشر کے اندر کرتے ہیں کہ وہ بیٹھتا ہے نعوذ باللہ اس طرح بیٹھا۔ تو ہم اسی لیے حضور ضیاء الامت نے الرحمن علی العرش استوى، یہ جو آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، اس کا معنی کیا اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا، متمکن ہوا، یہ معنی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ استوا کا معنی بیٹھنا کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے، کھڑا ہونے سے اور تمام بشری اوصاف سے پاک ہے۔ تو یہاں پر بھی اس چیز کو بڑے شد و مد کے ساتھ
انہوں نے بیان کیا۔ اچھا، اس میں کل جو میں نے بات کی تھی بالکل اختصار سے آپ کو لکھوا دیتا ہوں، یا آپ ویسے اس کو لکھنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں، کہ صفات تشبیہات جو متشابہات ہیں، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک بڑی مشہور آیت ہے، فیہ منہ آیات محکمات هو الذی انزل علیک الکتاب، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب یہ جو آیہ پاک ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کی اکثر آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ آیات متشابہات سے غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی بھٹک جاتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جبکہ ان کا اصل معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان کا اصل معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا جو علم میں رسوخ والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اب یہاں پہ وقف کے اندر بعض علماء نے کہا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں اگر آپ وقف کریں گے تو یہ معنی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہاں وقف لازم نہیں کیا بلکہ کہا وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی تعویل جانتا ہے جو آیات متشابہات ہیں، اور جو علم میں رسوخ رکھنے والے اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ علم عطا فرمائے وہ بھی اس کی تعویل جانتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا، لیکن ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ جو پہلا معنی ہے اسی معنی کے اوپر فوکس کیا جائے۔ اللہ جسے عطا کرنا چاہے کرے، لیکن علم کے اندر شمولیت اس وقف کو ختم کر کے کرنا بہرحال ایک بہت بڑی جسارت بن جاتی ہے جس سے بچنا چاہیے۔ تو جو متشابہات ہیں، میں کچھ آیتیں بولتا ہوں یہاں پہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آیات متشابہات کون کون سی ہیں، تاکہ پھر ہم ان کو سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم کی پہلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، اور وہ کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ والی۔ اسی طرح دوسری آیت بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اب اس میں بھی اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، یہ بھی آیات متشابہات میں سے۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جبکہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں یہودیوں کا بھی یہ معنی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کا معنی یہ تھا کہ اللہ کسی کو دیتا نہیں ہے، اور جبکہ ہم یہ کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی آیات متشابہات میں سے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ جو آیت ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ رب العزت کے جلوے کے، الا وجہہ، یہ اس میں وجہ کا ذکر ہے، اللہ کے چہرہ جس سے مراد ہے۔ تو یہ آیات متشابہات میں سے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اب یہاں بیدہ ہی کا لفظ استعمال کیا تو یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، کیونکہ اس میں یدن کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ جہاں پہ فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا، یہاں نفس کا لفظ آیا، نفس جان کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں ہاتھ مراد ہو، چہرہ مراد ہو، جسم مراد ہو، جسم کا کوئی پارٹ مراد ہو، یہ سب آیات متشابہات ہیں، اور ان کا ترجمہ کرنے میں درج ذیل 3 مذہب ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا مذہب ہے مذہب السلف، بولیے کس کا ہے؟ مذہب السلف، سلف صالحین کا مذہب ہے۔ جب ان کے سامنے یہ آیات آئیں جنہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا مذہبنا التفویض، فوّد یفوّد دعاد کے ساتھ، تفویض، تفویض کسے کہتے ہیں؟ سپرد کر دینا، یعنی ہم اس کے اندر جو مذہب یہ ہمارے سلف صالحین جس میں امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، بڑے بڑے امام احمد ابن حنبل، ان سب نے تفویض کا منہج اپنایا، اور تفویض کہتے ہیں کہ ہم
اس آیت کو مانتے ہیں لیکن اس کے معنی کے فہم کو کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اللہ کے. ہم اس کا معنی نہیں کرتے، جیسے آیت آئی ہے ویسے ہی مانتے ہیں، ہم اس کا معنی کرتے ہی نہیں ہیں. اس میں تفویض ہے، یعنی معنی یہ اللہ کے سپرد ہے، جو اللہ نے مراد لیا ہے. معنی ہم نہیں کرتے. کیوں؟ انہوں نے معنی کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اگر وہ معنی یہی کرتے کہ بھائی اللہ کا ہاتھ تو ہاتھ ہی مراد ہے، تو اس سے تشبیہ ہو جاتی کہ نہ ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، تو اس لیے انہوں نے اس کا معنی کیے ہی نہیں، انہوں نے کہا تفویض. فوضنا امرہ الی اللہ، کہ ہم نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. تو یہ ہو گیا مذہب سلف. اور جہاں تفویض کہتے ہیں ساتھ ایک اور لفظ لکھتے ہیں عدم تعطیل، یہ توئیں کے ساتھ، تعطیل اور عدم تعطیل. تو عدم تعطیل کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں ہم آیت کو معطل نہیں کرتے. اور معطل کرنے سے مراد ہو، معطل تب ہوگی جب آپ اس کو ماننے سے ہی نعوذ باللہ انکار کر دیں. آپ کہیں جی اس میں اللہ کے چہرے اور ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، چہرے سے پاک ہے، لہٰذا ہم اس آیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو یہ تو تعطیل ہو گئی. تو ہم تعطیل والے نہیں ہیں بلکہ تفویض والے ہیں. یہ ہمارے سلف صالحین نے فرمایا. یہ جو ابن تیمیہ اور ان کی پوری بعد میں لوگ آئے جنہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اہل الحدیث غیر مقلدین، انہوں نے تشبیہ کا منہج اپنایا. بولیے کس کا؟ تشبیہ کا اور تجسیم کا. یہ تشبیہ اور تجسیم ہے. اور بعد کے جو متأخرین علماء ہیں انہوں نے تعویل کا منہج اپنایا، یعنی تفویض کے ساتھ تعویل. اور تعویل سے مراد ہے انہوں نے لغت کا سہارا لیا. انہوں نے کہا ہم اس کا ترجمہ وہ کریں گے جو لغت میں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو. تو تفویض بھی تھی کہ انہوں نے معنی اللہ کے سپرد کیا، لیکن ساتھ ایک سٹیپ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ چلیں لغت میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، علم بلاغت ہے، اور بلاغت کے اندر علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے. تو ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے ہم اس میں کیا کرتے ہیں جی، تھوڑی سی تعویل کرتے ہیں. تو یہ لغوی تعویل ہے، یہ دوسری تعویل نہیں. تو اس میں جہاں جہاں آیات متشابہات آئیں انہوں نے ساتھ تھوڑی سی تعویل کر دی. جیسے کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ افروز ہوا، اور جہاں پہ فرمایا بیدہ الملک، اللہ کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی. تو ہاتھ کا معنی کیا کر دیا؟ قبضہ قدرت. تو انہوں نے لغت میں لغت کا استعمال کرتے ہوئے تعویل کر لی. تو یہ تین مذاہب ہمارے سامنے ہیں. اب اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بندہ حضرت امام مالک کے پاس آیا اور آ کے پوچھا الرحمن علی العرش استویٰ کا معنی بتائیں. تو وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب. یہ چار جملے حضرت امام مالک نے فرمائے جس میں پورا مذہب سمیٹ دیا. پہلا کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم، کہ استواء معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ استواء سے کیا مراد ہے. والکیف مجہول، اب کیف سے مراد ہے کہ کیسے استواء ہوا عرش پر، کیفہ کیسے ہوا یہ مجہول ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، جیسے اللہ جانے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. والایمان بہ واجب، اور اس پہ ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ اسے تفویض کہتے ہیں اور اس پہ بہت سے دلائل موجود ہیں. تو یہ آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے کہ تین مذہب ہمارے سامنے ہیں، مذہب التفویض اور پھر مذہب التعویل، اور ایک ہے جو مذہب تشبیہ و تجسیم ہے جس میں بعض لوگ چلے گئے. اب اس میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ مذہب السلف احکم و مذہب الخلف احوط. فرمایا کہ جو مذہب نہیں بلکہ یہ نہیں، مذہب السلف اسلم، فرماتے جو سلف کا مذہب ہے وہ زیادہ ایمان کی حفاظت اس میں ہے کہ آپ اللہ کے سپرد کر دیں، اور جو مذہب خلف ہے وہ احکم ہے، یعنی وہ بڑا پختہ ہے اور اس کے اندر بھی معنی کو صحیح طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال اس میں ہم نے زیادہ زور دیا کیونکہ یہ آج کل مسئلہ کئی پلیٹ فارم پہ اٹھتا رہتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے آیات متشابہات کیا ہوتی ہیں. آیات متشابہات کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، اور حضور ضیاء الامت اور جدید دور کے مفسرین نے جو لغوی اعتبار سے مناسب معنی کیا ہے تو ان کے پیش نظر بھی یہ تھا کہ تعطیل بھی نہ ہو، تشبیہ بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت کا وہ معنی ہو جائے جو اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. فرمایا وَمَا التَّشْبِيهُ لِلرَّحْمَنِ وَجْهًا، وَمَا التَّشْبِيهُ لِلرَّحْمَنِ وَجْهًا،
فَصُنْ عَنْ ذَاكَ أَصْنَافَ الْأَحَالِ، اور تشبیہ رحمان کے لیے یہ درست عقیدہ اور وجہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو درمیان والا مذہب ابھی ہم نے بیان کیا تھا، جیسے مذہب تشبیہ یا مذہب تجسیم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ جہاں آیا ہے تو ہاتھ سے انسان جیسا ہاتھ مراد لینا، یا اس کا ترجمہ وہی کرنا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے چیز کو پکڑا یا اللہ تعالیٰ بیٹھا، یہ سب تشبیہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تشبیہ رحمان کو کسی مخلوق کے ساتھ دینا یہ وجہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ فَسُن، پس تو بچا، محفوظ رکھ، ان ذاکا، اس تشبیہ سے، اصناف الاحالی، اہل سنت والجماعت کو۔ احالی سے یہاں مراد کون ہیں؟ جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو اہل سنت ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو تم محفوظ رکھو تشبیہ سے، کیونکہ تشبیہ بالکل بھی اللہ کی بارگاہ کے لیے درست نہیں۔ وَمَا التَّشْبِيهُ لِلرَّحْمَنِ وَجْهًا فَصُنْ عَنْ ذَاكَ أَصْنَافَ الْأَحَالِ، بس تم اس چیز سے اپنے آپ کو بھی اور جمیع اہل سنت کو بھی بچاؤ اور اس سے محفوظ رکھو۔ اب اس تشبیہ کی ایک اور مثال، یہ جو ہم نام رکھتے ہیں، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نام رکھنا ہو تو صرف الکریم نام نہ رکھو، الرحیم نہ رکھو، بلکہ کیا نام رکھو؟ عبد الکریم، عبد الرحیم، عبد اللہ، یہ نام درست ہے۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ آپ اگر کسی کو پکارنا بھی ہو، کسی کا نام عبد الکریم ہے، تو آپ صرف کریم کہہ سکتے ہیں، کریم ادھر آؤ، سلیم ادھر آؤ، رحیم ادھر آؤ۔ لیکن اگر آپ نے الف لام لگا دیا تو پھر اس سے اللہ رب العزت کی ذات ہی مراد ہے، لہذا آپ الکریم کسی کو نہیں کہہ سکتے، کسی کو الرحیم نہیں کہہ سکتے، الرحمن بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو کہ اگر کہنا بھی ہو تو الف لام کے بغیر اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ وہ کسی کا نام لے رہا ہے۔ ویسے نام رکھنا کیا چاہیے؟ عبد الکریم، عبد الرحیم، عبد اللہ، عبد الرحمن، صرف جو اسماء اللہ الحسنی ان کو اکیلا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا يَمْضِي عَلَى الدَّيَّانِ وَقْتٌ وَأَحْوَالٌ وَأَزْمَانٌ بِحَالِ۔ اب ذرا جتنے شعر ہیں نا ان کو ایک دفعہ مل کے بھی پڑھ لیں تاکہ یہاں تک پہنچ جائیں۔ کہاں؟ یہاں سے پڑھیں گے وَمَا الْقُرْآنُ وَمَا الْقُرْآنُ مَخْلُوقًا تَعَالَى کلام الرب عن جنس المقال ورب العرش فوق العرش لیکن بلا وصف التمکن واتصال وما التشبیہ للرحمن وجہا فصن عن ذاک اصناف الاحالی ولا یمضی علی الدیان وقت واحوال وازمان بحالی وَمُسْتَغْنٍ إِلَٰهِ عَن نِّسَاءٍ وَأَوْلَادٍ إِنَاسٍ أَوْ رِجَالٍ۔ اب یہاں بالکل بار بار اسی تشبیہ کی نفی کر رہے ہیں۔ وَلَا يَمْضِي عَلَى الدَّيَّانِ وَقْتٌ، دیان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور دیان دین سے نکلا ہے، اور دین کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک یوم الدین کا مطلب ہے یوم الآخرت۔ تو آخرت کے دن حساب لینے والا اور آخرت کے دن جس کی بارگاہ میں سب نے جمع ہونا ہے اسے دیان کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا يَمْضِي عَلَى الدَّيَّانِ وَقْتٌ، وہ جو دیان ہے، آخرت میں ہم نے جس کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اس کے لیے وقت کا گزرنا بیان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی یہ وقت میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے لیے وقت کا بیان یہ بھی درست نہیں ہے۔ وَأَحْوَالٌ، احوال ہمارے اوپر طاری ہوتے ہیں، یہ جی بچپنا ہے، یہ لڑکپن ہے، یہ عالم شباب ہے، یہ عنفوان شباب ہے، یہ بڑھاپا ہے، یہ احوال ہیں۔ تو یہ احوال بھی ہمارے لیے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں۔ اور ازمان، یہ بھی وقت کی مترادف ہے، اور مختلف زمانوں کا گزرنا، ماضی، حال، مستقبل، یہ ماضی، حال، مستقبل بھی میرے اور آپ کے لیے، مخلوق کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وقت سے بھی، احوال سے بھی اور ازمان سے بھی بولیے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وَلَا يَمْضِي عَلَى الدَّيَّانِ وَقْتٌ وَأَحْوَالٌ وَأَزْمَانٌ بِحَالِ، تو اس کی بارگاہ کے لیے ان سب چیزوں کا بیان جو ہے یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح احوال میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے جو کل بھی بیان کی تھی، غصہ، خوشی، مختلف اس طرح کی جو کیفیات ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرنا۔ اگر خود اللہ بیان فرمائے، مثلا حدیث میں آیا ہے ضحک اللہ علی ثنیک،
کہ اللہ تعالیٰ تیری اس بات پہ مسکرایا، خوش ہوا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی طرح کی کیفیت کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کریں۔ ہاں اگر قرآن میں خود کسی کیفیت کا اللہ ذکر کرے کہ ان چیزوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے اور ان چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمُسْتَغْنٍ إِلَٰهِ عَن نِّسَائِهٍ، اور یہ تو قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٌ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ مستغنن کا کیا مراد ہے؟ بے نیاز ہے۔ عن نساء، عورتوں سے، وَأَوْلَادٍ، اور بچوں سے، چاہے وہ بچے بیٹیاں ہوں یا کیا ہوں، بیٹے ہوں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ایک ثابت کرنا یہ بھی کفر اور شرک ہے اور بالکل بھی درست نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کی بڑی نفی فرمائی، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، قرآن میں کیا فرمایا؟ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ نے نہ کوئی صاحبہ، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی جو ہے اس کا بیٹا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ وَقَالَتِ النَّصَارَى مسیح ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سب قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے خود رد کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کچھ کہتے ہیں حضرت عزیر بیٹے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سب بیان کرنا بالکل بھی کفر ہے، شرک ہے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ایک جگہ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے ملائکہ کو جو کہ اللہ کے بندے ہیں، عباد ہیں، انہیں اناث یعنی بیٹیاں کہہ دیا تو انہوں نے کفر کیا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ۔ وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اسی طرح وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ تو بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد کی نفی کرتے ہوئے آخر میں فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وہ ایک دفعہ میں سن رہا تھا، حضور ضیاء الامت جلوہ فرما تھے، لاہور مینار پاکستان پہ پروگرام ہے، اور افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہماری ملت کے خطیب تھے، تو وہ خطاب کر رہے ہیں اور سارے بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں، طاہر علاء الدین بغدادی صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جوانی کی حالت میں، اور حضور ضیاء الامت ساتھ بیٹھے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے۔ تو وہ ختم نبوت پہ افتخار الحسن صاحب خطاب کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ 20 منٹ نکال کے وہ کبھی ضرور سن لینا، بہت زبردست چیز ہے، اور اس میں بزرگوں کی زیارت بھی ہوتی ہے، ساتھ ان کا خطاب بھی۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ معراج کی ویسے تو بہت سی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے معراج پہ کیوں بلایا، تو ایک حکمت یہ ہے کہ طائف والوں نے پتھر مارے اور لہو لعان کیا اور حضور نے تسلی دینے کے لیے بلایا۔ ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، حضور کا دل دکھی ہوا، پھر بلایا۔ لیکن وہ بڑے مزاح بھی کرتے تھے لیکن بات سچی کرتے۔ انہوں نے کہا مجھے تو ایک اور حکمت بھی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر بیٹے ہیں اللہ کے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا، اور پنجابی میں کہتے ہیں آ کے فرمایا سونےاں عرش تے آ کے ویکھ میرا کوئی پتر دھی ہے۔ تو یہ ان کا اپنا انداز تھا بات سمجھانے کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شان عطا فرمائی، اور جب خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر فرمایا اب جا کے اعلان کر دو قل هو اللہ احد، تاکہ لوگوں کو توحید کا یقین کامل حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا قضا عن کل ذی عون و نصر تفرد ذو الجلال و ذو المعالی۔ تو جس طرح اللہ بیٹوں سے پاک، بیٹیوں سے پاک، بیوی اور اس طرح کے تمام رشتوں سے پاک، اسی طرح فرمایا قضا اسی طرح عن کل ذی عون، ہر طرح کی مدد سے، و نصر، اور ہر طرح کی عون اور نصر مترادف ہے یعنی مدد لینا کسی سے، اس سے پاک ہے۔ تفردا، وہ وحدہ لا شریک، تن تنہا ہے، فرد فرید ہے۔ تفردہ سے کیا مراد ہے؟ فرد فرید، تن تنہا ہے۔ ذو الجلال و ذو المعال،
بزرگی والا ہے اور بلندی والا ہے، ذل جلالی و ذل معالی، بزرگی والا بھی ہے اور معالی سے مراد ہے بلندی والا بھی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ کسی کی مدد کی اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن میں کبھی اللہ تعالیٰ خود فرما دیتا ہے کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ایک جگہ وہ کیا فرمایا کہ ایک مشہور آیت ہے من انصاری الی اللہ، کیا فرمایا؟ من انصاری، کون اللہ کی راستے میں میرے مددگار ہیں؟ تو یہاں ان سب مددوں سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے، دین کی مدد ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کا نظام چلانے میں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا یمیت الخلق طرا ثم یحیی فیجزیہم علی وفق الخصال۔ تو اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ تمام مخلوق کو موت بھی دیتا ہے، طرن سب کو، اور موت دینے کے بعد پھر انہیں زندہ بھی کرتا ہے، جیسے باس بعد الموت کہتے ہیں۔ اب یہ اس شعر سے عقیدے کا ایک اور جز بیان کیا جسے سمعیات کہتے ہیں۔ تو توحید سے کس طرف منتقل ہوئے؟ سمعیات کی طرف۔ اور سمعیات کہتے ہیں جنت، دوزخ اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کا بیان، جس کو ہم نے دیکھا نہیں بلکہ کس سے سنا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے سنا ہے، تو اسے سمعیات کہتے ہیں۔ تو یہاں سمعیات کا بیان کرتے ہوئے فرمایا یمیت الخلق طرا ثم یحیی، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو موت دے گا، ثم یحیی، اور موت کے بعد پھر کیا دے گا؟ زندگی دے گا، فیجزیہم، پھر ان کو جزا دے گا، علی وفق الخصال، جیسی جیسی ان کی خصلتیں ہوں گی، جیسے جیسے ان کے عمل ہوں گے اس کے مطابق ان کو جزا و سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا موت کے مرحلے کو، ایک موت عارضی ہے اور ایک موت ابدی ہے۔ تو جو موت عارضی ہے اسے کہتے ہیں مفارقۃ الروح الادراک، اور ایک ہے مفارقۃ الروح الجسد۔ تو دو موتیں ہیں، ایک کیا ہے؟ مفارقۃ الروح الادراک، کہ روح کا ادراک سے جدا ہونا، ادراک سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، اور ایک ہے روح کا جسم سے جدا ہونا۔ تو روح کا ادراک سے جدا ہونا یہ نیند ہے، نیند کو موت اصغر کہا گیا ہے۔ نیند کو کیا کہا گیا جی؟ موت اصغر۔ اور جو وہ موت ہے جب روح قبض ہو جاتی ہے اسے موت اکبر کہا گیا ہے۔ تو ان دونوں کا ذکر یہاں پہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ موت کے وقت لے جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو جب وہ سوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی روح اللہ لے لیتا ہے، اور پھر جب ان کو دوبارہ جاگنا ہوتا ہے، ابھی ان کی زندگی باقی ہو، تو پھر روح واپس دے دیتا ہے، ورنہ ان کی روح سوئے سوئے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ موت کا یہاں پہ ذکر فرمایا۔ یمیت الخلق طرا ثم یحیی فیجزیہم علی وفق الخصال۔ اچھا، اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ جو ثم ہے، یہ ثم ترتیب مع تراخی پہ دلالت کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے ثم حرف عطف ہے، اور یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ترتیب مع تراخی۔ اور واو جو ہے یا فا ترتیب مع ترتیب، نہیں، ترتیب مع تعقیب، ترتیب مع تعقیب۔ تو ثم یہ حیات برزخ کو ثابت کرتا ہے، جہاں بھی قرآن میں آیا ہے موت کے اعتبار سے۔ مثلا ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب اس آیت سے اکثر علماء نے حیات برزخ کا استدلال کیا ہے۔ یہ منڈی باؤ الدین کا ایک بندہ ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، وہ کہتا ہے جی حیات برزخ کسی شے سے ثابت نہیں، لہٰذا قبر کا نہ ثواب ہے نہ قبر کا عقاب ہے۔ تو اس نے قبر کے ثواب اور قبر کے عقاب کا ہی انکار کر دیا، اور بھی بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں، کیونکہ جو منکرین حدیث ہیں وہ حیات برزخ اور قبر کے ثواب و عقاب کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کا ثواب اور قبر کا عقاب حق ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا وہ بھی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ بھی بالکل ایسا پکا معاملہ ہے جو اجماع اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر یہی آیت آپ لے لیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اس کا ترجمہ کریں
تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم عدم میں تھے، کنتم امواتا، تم کہاں تھے؟ عدم میں، کچھ بھی نہیں تھے۔ فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ یہ زندگی وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے بندہ پیدا ہوتا ہے۔ فاحیاکم ثم یمیتکم، تو اس زندگی کے بعد پھر اللہ تمہیں کیا دے گا؟ یہاں بھی ثم لگایا کیونکہ وہ ایک فوراً تو نہیں بندہ پیدا ہونے کے بعد مرتا، بلکہ اکثر اوقات اسے زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، تو اس موت کے بعد پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم الیہ ترجعون، اس زندہ ہونے کے بعد ثم لگایا، پھر ایک عرصے کے بعد پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ موت کے بعد پھر زندگی ہے، اور اس زندگی سے مراد حیات برزخ ہے۔ لِأَهْلِ الْخَيْرِ جَنَّاتٌ وَنُعْمَةٌ وَلِلْكُفَّارِ أَدْرَاكُ النَّكَالِ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ لِأَهْلِ الْخَيْرِ جَنَّاتٌ وَنُعْمَةٌ، کہ جو نیکی کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن انہیں باغات اور جنتیں ملیں گی اور نعمتیں ملیں گی۔ نعمہ نعمت کی جمع ہے۔ وَلِلْكُفَّارِ أَدْرَاكُ النَّكَالِ، اور جو کافر مشرک ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ نکال عذاب کو کہتے ہیں، اور ادراک نکال سے مراد ہے کہ عذاب ان سے لاحق ہوگا، کفار کے ساتھ عذاب جو ہے وہ لاحق ہوگا، اور اہل خیر کو جنتیں اور نعمتیں دی جائیں گی۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ مومن جو ہیں وہ بھی سزا کے لیے بھیجے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت عطا فرمائے، اور پھر اس میں جب جتنے اعمال بد ہوں گے اللہ چاہے تو بلا حساب معاف کرے، ورنہ پہلے وہ سزا دے گا، اور جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کو جہنم سے جنت میں بھیجا جائے گا۔ خلود فی النار مومن کے لیے نہیں ہے، وہ صرف کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے، خالدین فیہا ابدا۔ ورنہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک حدیث پاک یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، 3 دفعہ انہوں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں وہ جنت میں جائے گا۔ تو بالآخر جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا تو حضور نے فرمایا علی رغم انف ابی ذر، فرمایا ابو ذر کو اگرچہ پسند نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ فرمایا، علی رغم انف ابی ذر۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ بھی انسان کو جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتے، لیکن یہ بد نصیبی ضرور آ سکتی ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے ایک طویل وقت وہ عذاب سہتا رہے، اور جب جنت والے جنت میں چلے جائیں پھر اس کے بعد اس کو ادھر بھیجا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ 2-3 اشعار آخر میں، ٹائم کیا ہو گیا جی دیکھیے گا، 40 منٹ، تو یہ 2-3 اشعار مزید ہم اس کے ساتھ شامل کریں۔ وَلَا يَفْنَى الْجَحِيمُ وَلَا الْجِنَانُ، وَلَا يَفْنَى الْجَحِيمُ وَلَا الْجِنَانُ وَلَا أَهْلُهُمَا أَهْلُ انتقال، نہ دوزخ فنا ہوگی نہ جنت فنا ہوگی، اور نہ اس میں رہنے والے پھر فنا ہوں گے۔ جو جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ آگے فرمایا اہل انتقالی، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم سے جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ تو آخر میں ان کا ذکر بھی کر دیا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اہل انتقال ہیں، اور اہل انتقال سے مراد ہے کہ جن کو دوزخ سے جنت میں منتقل کیا جائے گا۔ تو یہ وہی بات ہے جس کو یراہ المؤمنون بغیر کیف و ادراک و ضرب من مثال، یہاں رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ ڈسکس کیا جو بہت شور آفاق مسئلہ ہے اور عقائد کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اور بڑی لمبی چوڑی اس کی تفصیل ہے۔ میں 2-3 جملوں میں اسے عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے رؤیت اللہ جائزۃ عقلا و نقلا، بس یہ جملہ اگر آپ لکھ لیں تو اسی میں پورا عقیدہ ہے۔ رؤیت اللہ تعالی یوم القیامت، رؤیت اللہ تعالی یوم القیامت جائزۃ عقلا و نقلا، کہ وہ عقل سے بھی ثابت ہے اور نقل سے بھی ثابت ہے۔ عقل سے مراد عقلی دلائل اور نقل سے مراد قرآن و سنت کے دلائل، ان سے ثابت ہے۔ تو جائز بھی ہے، یہ محال نہیں ہے عقلی طور پر۔ یہاں کس کا ارادہ ہے؟ یہاں معتزلہ کا۔
جو معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں رویت باری تعالیٰ عقلی طور پہ محال ہے، یعنی معتزلہ نے اس کا رد کیا، وہ کہتے ہیں عقلی طور پہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکے، نہ اس دنیا میں نہ اس جہان میں، تو انہوں نے اس کا رد کیا، جبکہ بہت سی قرآن و سنت کی آیات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رویت باری تعالیٰ جائز ہے، عقل سے بھی اور نقل سے بھی۔ جہاں تک نقل کا تعلق ہے، نقل سے مراد وہ نقل نہیں ہے جو امتحانوں میں لگاتے ہیں، یہاں نقل سے مراد ہے نقلی دلائل یعنی قرآن و سنت۔ تو اس میں ایک آیت قرآن کی یاد رکھیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ بالکل واضح ہے قرآن سے۔ دوسری آیت، بلکہ دوسری قرآن پاک کی کہ نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، فرمایا تم اپنے رب کو قیامت کے دن ایسے دیکھو گے جیسے تم آسمان پہ 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، یعنی اللہ کی تم زیارت کرو گے۔ فَيُرَى لَا فِي مَكَانٍ، اللہ تعالیٰ کی لیکن یہ بات یاد رکھیں، رویت ہوگی نہ مکان میں، نہ جہت میں، نہ اتصال شعاع کا اتصال ہوگا، یعنی جیسے ہماری رویت میں ہوتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ڈائریکٹ ہماری آنکھ نہیں دیکھتی، بلکہ روشنی کی شعاع اس چیز سے پہ پڑتی ہے، اس سے منعکس ہو کے ہماری آنکھ میں آتی ہے، تب اسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ شعاع کا انعکاس، اور پھر اس میں سائنس یہ بھی کہتی ہے اسے دیکھ سکتے ہیں جو مناسب فاصلے پہ ہو، جس کا ڈسٹینس زیادہ ہو اسے بھی نہیں دیکھ سکتے، جو بہت قریب ہو اسے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بالکل آنکھ کے پاس یہ ناک ہوتا ہے، اسے ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ زیادہ قریب ہے، تو جو زیادہ قریب ہے وہ بھی نہیں دکھائی دیتا، اور جو زیادہ دور ہے وہ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ رویت کے لیے ایک مناسب فاصلہ ضروری۔ تو جتنی شرائط رویت بشر کے لیے ہیں، ایسی کوئی شرط بھی رویت باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ پھر فرمایا یراہ المؤمنون بغیر کیف، اسی لیے کہا کہ مومن دیکھیں گے اپنے رب کو لیکن کیف کے بغیر۔ کیف سے مراد کہ کیف یرون، کیسے دیکھیں گے، تو کیف کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَإِدْرَاكٍ، اس کا ادراک بھی ہم نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے دیکھیں گے۔ وَضَرْبٍ مِّن مِّثَالِ، اور اس کی کوئی مثال دینے سے بھی ہماری عقل عاجز ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں اب ایک بڑی میں آپ کو عجیب بات عرض کروں، میں یہ شرح پڑھ رہا تھا شیخ محمد یحییٰ صاحب کی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ قدر شریف والوں کے جو بزرگ ہیں اور لاہور میں جنہوں نے زندگی گزاری، شیخ محمد یحییٰ، پورا نام ہے میاں نور محمد لاہوری، میاں نور محمد لاہوری۔ انہوں نے جو بدء الاعمالی کی شرح لکھی ہے، اس میں جب وہ اس شعر پہ پہنچے اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہونی ہی ہونی ہے، کچھ اولیاء اور صالحین ایسے ہیں جنہیں دنیا میں خواب کی حالت میں، منامی، دنیا میں تو آنکھوں، سر کی آنکھوں سے تو ممکن ہی نہیں ہے نا، تو خواب کی عالم میں اللہ رب العزت کے جلوے کا دیدار ہو جاتا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آگے کہتے ہیں وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ فَسَجَدْتُ وَسَجَدَ كُلُّ مَنْ كَانَ حَوْلِي، کہ ایک رات مجھے اللہ رب العزت کا منام خواب میں دیدار ہوا، اور میں نے دیکھا کہ جو ہی مجھے دیدار ہوا میں نے سجدہ کیا، اور جتنے لوگ میرے ارد گرد تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ وَلَمَّا رَفَعْتُ رَأْسِي، جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے کہا اللہم ثبت قلبی علی دینک، 3 دفعہ میں نے کہا یا اللہ میرے دل کو دین کے اوپر استقامت عطا فرما۔ تو ایسے بھی اللہ والے موجود ہیں۔ یراہ المؤمنون بغیر کیف وادراک وضرب من مثال فینسون النعیم اذا رأوہ، پھر جب وہ اللہ کو دیکھیں گے تو ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، انہیں پھر کوئی اور نعمت یاد نہیں رہے گی۔ فیا خسران اہل الاعتزال، اور معتزلیو تسی کتنے بدبخت ہو، یہ ترجمہ ہے اس کا، یا خسران اہل الاعتزال، کہ جو کہتے ہیں کہ عقلی طور پہ اللہ کا دیدار جائز ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ تمہارا خسارہ ہے، یہ تمہارا نقصان ہے، یہ تمہاری معرومی ہے کہ تم اتنی بڑی نعمت کا انکار کر رہے ہو۔ تو یہاں میں وہ حدیث پاک پڑھوں گا
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں ایک ایسی نعمت بھی ملے گی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال گزرا، وہاں ایسی نعمتیں ملیں گی۔ تو اس میں سے سب سے بڑی نعمت تو اللہ رب العزت کا بلا حجاب دیدار ہوگا جو اہل جنت کو نصیب ہوگا۔ اب ایک لائن میں ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں وما ان فعل اصلح ذفتراد علی الہاد المقدس ذی التعالی، اس کو ذرا مل کے بھی پڑھیں، وما ان فعل اصلح ذفتراد علی الہاد المقدس ذی التعالی، پھر پڑھی وما ان فعل اصلح ذفتراد علی الہاد المقدس ذی التعالی۔ یہ ایک بہت شورى آفاق مسئلے کی طرف اشارہ ہے، اور اسے کہتے ہیں وجوب اصلاح للعباد۔ کیا اس کو کیسے لکھنا ہے؟ وجوب اصلاح، یہ انڈر بریکٹ لکھا ہوا ہے، اصلاح، وجوب اصلاح للعباد۔ یہ معتزلہ نے ایک نظریہ قائم کیا، انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں عقل کے طور پہ اچھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں عقل کے طور پہ قبیح ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں حسن و قبح عقلی۔ یہ باس کیا ہے بولیے؟ حسن و قبح عقلی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حسن و قبح عقل بتاتی ہے کہ یہ اچھا ہے اور عقل بتاتی ہے کہ یہ برا ہے۔ تو پہلے تو یہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ نے انہیں پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ حسن و قبح عقلی بھی ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک جو حسن و قبح معتبر ہے وہ عقلی نہیں، وہ شرعی ہے۔ ہمارے نزدیک حسن و قبح عقلی معتبر نہیں بلکہ حسن و قبح شرعی معتبر ہے، یعنی ہماری عقل جانتی ہے، شعور کر ہی لیتی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن عقل پر جو ہے وہ اعمال کی بنیاد ہم نہیں رکھ سکتے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عقل جسے اچھا کہے وہ اچھا ہے اور عقل جسے برا کہے وہ برا ہے، بلکہ ہم کہیں گے اللہ اور اس کا رسول جسے اچھا کہیں وہ اچھا ہے اور اللہ اور اس کا رسول جسے برا کہیں وہ برا ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک حسن و قبح عقلی کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کا اعتبار ہے؟ حسن و قبح شرعی کا اعتبار۔ تو حسن و قبح شرع والی معتبر ہے، عقل والی معتبر نہیں۔ عقل تو ٹھوکر کھا سکتی۔ اور پھر علامہ کا شعر یاد آتا ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ حکیم، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ حکیم۔ تو عقل جو ہے نا اس کو ٹھوکر کھا جاتی ہے، عقل ٹھوکر کھا جاتی ہے، اس لیے ایمان کا دار و مدار اور حسن و قبح کا دار و مدار عقل پہ نہ رکھو بلکہ شریعت پہ رکھو۔ لہذا پہلی بات ہے کہ حسن و قبح شرعی عقلی نہیں۔ دوسری، اس سے اگلا سٹیپ، جب وہ کہتے ہیں کہ عقل بتاتی ہے یہ اچھا ہے اور عقل بتاتی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ کبھی ہے، یہ حسین ہے، یہ کبھی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ پر وہی شے کرنا لازم ہے جو اچھی ہے، جو بندوں کے حق میں اصلح ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے صالح اور ایک ہوتا ہے اصلح، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن، ایک ہوتا ہے جمیل، ایک ہوتا ہے اجمل، ایک ہوتا ہے کمال اور ایک ہوتا ہے اکمل۔ تو یہ اس میں تفضیل ہے، یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ صالح بلکہ اصلح۔ اصلح کہتے ہیں جو زیادہ بہتر ہے بندوں کے لیے، تو اللہ جانتا ہے کہ بندوں کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے، لہٰذا بندوں کے حق میں جو چیز زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ واجب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، جو اشاعرہ اور ماتریدیہ ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ بتایا قرآن و سنت سے، لا واجب علی اللہ شیء، بولیے ذرا، لا واجب علی اللہ شیء، اللہ تعالیٰ پر کوئی شے بھی واجب ہو سکتی نہیں، کیونکہ واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایک سپر باڈی ایسی ہو یا ایک ایسی سپرلیٹو طاقت ہو جو آپ پہ کسی شے کا وجوب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ وجوب کرنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے اوپر تو کوئی ایسی ڈگری ہے ہی نہیں جو اس پہ کوئی شے واجب کرے، لہٰذا لا واجب علی اللہ شیء، اللہ پر کوئی شے لازم اور واجب نہیں ہے۔ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ایسا ہی ہے، لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرے کوئی مائی کا لال اللہ سے پوچھ سکتا نہیں ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیا اور کیوں کیا۔ لہٰذا یہ عقیدہ جو ہے اس کا رد کر دیا۔ اب اس کا ترجمہ پڑھ لیں،
وما ان فعل و اصلاح ذفتراد، کہ اللہ کے حق میں اصلاح کرنا یہ فرض نہیں، واجب نہیں ہے۔ یعنی اصلاح سے کیا ہم سمجھے ہیں کہ جی مخلوق کے حق میں یہ شے بہتر ہے لہذا ضرور اللہ یہ فرمائے گا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بولو لازم نہیں ہے۔ تو وجوب اصلاح کا قول جو معتزلہ نے کیا ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ علی الہاد المقدس ذی التعالی، اللہ ہادی بھی ہے، ہدایت دینے والا، مقدس اور پاک بھی ہے، ذی التعالی اور بلندیوں والا بھی ہے، لہٰذا اس پہ کوئی شے واجب کی جا سکتی نہیں ہے۔ بس آخری جملہ میں عرض کروں گا اذان سے پہلے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ فرمائیں۔ آخری جملہ اس کا یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ وجوب اصلاح اللہ تعالیٰ پہ لازم ہے، تو ایک آدمی جو کافر بھی ہے اور فقیر بھی ہے، بولیے کافر بھی ہے اور فقیر بھی ہے۔ اب ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ کافر اور فقیر ہو کے مر گیا تو اس کا کیا بھلا ہوا، آخر میں بھی جہنم میں سڑے گا اور دنیا میں بھی اس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملی، نہ یہاں بھلا ہوا نہ وہاں ہوا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ پہ کوئی یہ لازم کر سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے اسے پیدا ہی نہیں کرنا تھا، یا اگر پیدا مطلب کرنا ہی تھا تو بچپن میں ہی موت دے دینی تھی، اماتتہ طفلا، بچپن میں ہی لے لینا تھا کہ بڑے ہو کے فقیری نہ دیکھتا، او سلب عقل ہی، یا اس کا عقل ہی سلب کر لینی تھی، ایسے ہی گھومتا رہتا، مکلف ہی نہ ہوتا قبل التکلیف، تو مکلف ہونے سے پہلے یہ عقل سلب ہو جاتی۔ تو یہ چیزیں عقل تو کہتی ہے کہ یہ جناب ایسے ہو جاتا ایسے ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت پہ کوئی بندہ کوئی شے لازم کر سکتا نہیں، وہ غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، لہذا اس پہ وجوب اصلاح کا قول کرنا یہ بندوں کی شان نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے یہ جو تقریباً الہیات کا سارا باب ہے وہ کمپلیٹ کیا۔ اب یہ ہمارے ٹوٹل، میں آپ کو تسلی بھی دے دوں، یہ ہمارے 2 صفحے رہ گئے ہیں۔ سنیں کتنے؟ 2۔ یہ جو پیچھے لکھا ہوا ہے یہ قصیدے کا مین حصہ نہیں ہے، یہ دعائیہ ہے، یہ آخر میں ہم دعا مانگ لیں گے۔ یہ ہے اصل میں، کل ہم نے 1 صفحہ پڑھنا ہے اور پرسوں ہم نے دوسرا صفحہ، تو انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو اب جناب یہ سوال آیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد آخرت میں ہمیشہ کے لیے حی ہے، سو اس اعتبار سے انسان کے حی اور اللہ کے حی ہونے میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ انسان کو جو اس کا حی ہونا ہے تو اس میں حیات عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ معطی ہے اور انسان اس سے یہ فیض لینے والا ہے، لہٰذا جو لینے والا ہے وہ کبھی بھی عطا کرنے والے کا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ نمبر 1۔ دوسرا فرق، اللہ رب العزت کی حیات ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسان اگر جنت میں ہمیشہ کے لیے بھی خلود فی الجنت کرے گا نا تو وہ اپنے ہر لمحے میں کس کا محتاج ہوگا؟ اللہ کا۔ تو جو محتاج اور غیر محتاج ہے اس کا فرق تو کبھی بھی ختم ہو سکتا نہیں ہے، تو یہ تو باقی رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔